نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا معرفت الہی دا ذکر کراں گے۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللمع دے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معرفت الہی دے سر چشمے دو نے، اکھاں تو آنسو بہنا اور مکتوب پر مجاہدہ کرنا۔ پھر اسی کتاب جی آپ لکھتے ہیں کہ پاک آزاد جی نے اپنے بندیاں نو اپنی معرفت دا سوائے یہ ہور کوئی رستہ نہیں دسیا کہ وہ انہوں اپنے عقل قاصر نال ہی پہچاننا۔ کہ عقل اللہ رب العزت نے اسے واسطہ دیتا کہ ظاہری علم بھی حاصل کرے، ظاہری عرفان حاصل بھی کرے، علمی استدلالی قرآن و سنت کے ذریعے، اور پھر عرفان حقیقی حاصل کرے، حقیقی معرفت حاصل کرے کہ دل دے آئینے، دل دی آنکھاں نے دید مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ قرآن جس جگہ جگہ اللہ نے پروگرام دسیا سارا کہ انسان تو میں پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اے انسانوں اگر تسی میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر صالح عمل کرو، یعنی تمام شیطانی نظامہ دستوراں منشوراں کا منہ موڑ کے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرو۔ قرآن پاک میں رب نے دسیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جڑے اللہ سونے کے دیدار کی تمنا آرزو رکھتے ہیں وہ وعدہ ضرور آئے گا، یعنی انہوں نے دیدار ضرور کرایا جائے گا۔ قرآن پاک میں رب نے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، اور یہ رستہ سیدھا جو ہر نماز چ اسی منگنے اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سونے سانو سیدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ قرآن پاک میں رب نے فرمایا وَاللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا، اور طریقہ سنے رب نے قرآن سے دستا کہ تسی وابتغوا الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کہ پھر پیشواد رہی یہی اللہ کی سنت، پھر پیشواد رہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے، میرا دیدار حاصل ہوئے گا، پھر ہی تمہیں حقیقی ایمان، حقیقی عرفان، فنا فی اللہ، بقا باللہ، حق و یقین اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوگا، قرب خاص نصیب ہوئے گا۔ تو پھر ایسے ایسے انعامات اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ عقل انسانی حیران ہے۔ تو جب تک انسان فنا پھر توحید کر کے پھر توحید نہیں ہوتا، لا الہ الا نفی الا اللہ اس بات حاصل نہیں کرتا، کدے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فنا نفس حاصل ہوئے گا تو فنا قلب حاصل ہو، فنا قلب حاصل ہو تو پھر ہی فنا نفس حاصل ہو، اور سچے اللہ والے طریقے سے چلے گا تو پھر ہی کامیابی ہوئے گی۔ جب تک انسان ہے نا گمراہ 72 جہنمی فرقے ٹولیاں تو شیطانی افلاطونی دجالی نظامہ 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو الگ نہیں ہوں، کدے دے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وہ بندے جہاں بارے کرندے لاہور اقبال نے فرمایا، علم اقبال فرمان دے الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجے ہوا فقیحان حرم بے توفیق، قرآن کو بازی چاہے تفعال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد۔
نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ میراث میں آئی ہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشمر۔ جب تک نہ 2 نمبر بابیاں تو لگ نہیں تو کدے بھی انسان سیدھا رستہ نہیں پا سکتا۔ اور مرشد دی مدد تو بغیر نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت میرا جی بھیک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ بھیک مالی پر واری ہو، پلما 100 بار، کاغا سے ہنسا کیا تر نہ لاگی بار۔ میرا جی فرمانے بھیکھا بھوکا کو نہ ہر کی گھڑی لال، گرا کھول نہیں جانتے اس میں بہے کگال۔ اللہ پاک کا تیرے اندر ہے گا، کوئی قرآن بھی دسیا، سارے اللہ والے یہی دسیا۔ تائیں میرا جی فرماندے بھیکھا پڑھنا لکھنا چھوڑ دے، بس 2 انشر پڑھ لے، صاحب بھی کر بندگی بوگے کو کچھ دے رات فرا پھر توحید کر، پھر توحید کا بھی بندگی کر، اور دکھی انسانیت کا پتہ کرتا رہا، بلا امتیاز رنگو نسل مذہب ملت، یہی سارا دین ہے۔ کیونکہ فنا پھر توحید ہوئیں گا تو گل بنو گی۔ حضرت کتاب اللمہ جو لکھیا کہ حضرت رویم بن احمد بن یزید بغدادی رحمۃ اللہ فرماندے توحید اثار بشریت دے مٹن اور صرف الوہیت باقی رہ جان نو کہندے رہے، یعنی صرف تو بنا تک مرضی مولا بن جان یہ گل بن نہیں ہے۔ کتاب اللمہ جو لکھیا کہ اللہ پاک دا ذکر بندے دے قلب دے اتنے اتنا جاری ہو جائے کہ او دے سوا تمام اذکار زائل ہو جائیں، کہ دل میں صرف ایک اللہ رہ جائے، اللہ کا ذکر رہ جائے، کہ دوام قلبی ذکر و حضور ہی انسان نو حضوری خدا تک پہنچاؤں، عمل قرآن و سنت ہی اللہ دی بارگاہ تک پہنچاؤں۔ اور جو کچھ ہے کائنات سونے رب دے ظہور ہے، انسان خود اللہ رب العزت نور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقصی ظہور ہے۔ کتاب اللمہ دے اندر ہی حضرت ابو نصر سراج لکھتے ہیں کہ اشیاء دا وجود جڑا اللہ پاک دے نال ہی قائم ہے ہوندا ہے۔ کہ صاحب معرفت عارف جنے بھی نے کتاب اللمہ دے اندر لکھیا کہ حضرت ابو طراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ عارف وہ ہے جنہوں کوئی شے مقدر نہ کر سکے اور ہر چیز نو وہ کو صفا ملے، یعنی عارف جڑا ہے اللہ دا عرفان حقیقی حاصل کرے، جس مولا دی نعمت حاصل کر کے حقیقی عرفان حاصل ہوئے گا، تو پھر وہ کمال یہ ہو جائے گا کہ کوئی شے پھر انہوں میلا نہیں کر سکتی، بلکہ ہر میلیاں نو پھر پاک کر دیندا اپنی نگاہ نہ، دعا نہ، توجہ نہ، مدد نہ۔ لیکن سچا لباس وہی لوگ پاؤندے نے صوفیاں دا، جویں کہ حضرت گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے خرقہ پوشی جڑی ہے یعنی فقیرانہ لباس صرف تارک دنیا اور مشتاقان دیدار الہی نو ہی موضوع اور مناسب ہے، یہ انہوں نے چنگا لگتا جچدا ہے کہ جڑے دید مولا طالب ہے۔ دراصل فرماندے کہ ہر انسان تے لازم ہے کہ اپنے باطن درست کرے اور تحقیق دی طلب رکھے اور رسوم زاریہ تو پرہیز کرے۔ پھر آپ فرماندے کہ سچا مومن وہ ہے جنہیں اپنے دل دنیا تو موڑ لیا اور جن کی نظر دنیا کا پتھر سونا چاندی کینکر کوڑا سب یکساں ہو جائے اور دل ہر وقت ذکر الہی جو مگن رہے، یعنی ذکر کثیر حاصل کر کے فنا پھر ذکر سلطان لذکار کا کمال حاصل کرے۔ آج تو ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ انسان نے چاہیے کہ اللہ رب العزت سانو چونکہ اپنی معرفت واسطے پیدا کیتا، کہ سانو چاہیے اللہ رب العزت بھی پہلے قرآن و سنت دے علم ظاہر نہ، علمی استدلالی معرفت عرفان اور پہچان اللہ بھی حاصل کریے، پھر ریاض کو مجاہدہ کر کے اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلم ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنی روز قوت پرواز پیدا کریے تاکہ اللہ کی حضوری پہنچ کے جڑی پھر پیشوا بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ کے فضل و توفیق نال ہی حاصل ہوندی ہے، تو انسان نو دل دے آئینے دل دی آنکھاں دیدے مولا کی نعمت حاصل ہو جائے تاکہ آخر کھلیاں آنکھاں دیدار الہی نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ سنے رب نے قرآن پاک فرمایا
ومن کان فی ھذا اعما فہو فی الآخرۃ اعما۔ کس نے رب نے دسیا قرآن چ جڑے اس دنیا چ انے نے میرے دیدار تو جانے وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ تے گزریا وقت آنا نہیں آن والا دوبار کوئی نہیں موجودہ سا لمحہ جڑا سانو میسر ہے یہ قیمتی ہے قدر کریے۔ گندے لوگوں تو الگ ہو کے ریاض کو مجاہدہ کریے جویں کہ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دیا تار ہاں ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ جیسے بابو اللہ شاہ فرمان چل بولے اتنے چلیے جیسے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو من۔ صوفی ہمیشہ لوگوں کو چھپتے رہے، ہاں انہوں کو آ جائے کوئی ان اللہ کا راستہ دکھا دیں دے کدے مریضوں کے شکار سے نہیں نکل رہے تھے۔ جیسے کہ 2 نمبر بابے عجیب و غریب رسماں ایجاد کرتے ہیں، ایسے ایسے طریقے کرتے ہیں، نچ نچ کے اللہ ذکر کرتے، کلا بازیاں پا پا کے اللہ ذکر کرتے ہیں، ڈھول ٹمکے بجا بجا کے دفعہ بجا بجا کے ذکر کرتے، جڑا خلاف سنت طریقہ ہے۔ کیونکہ یہ طریقہ نہ تھا اللہ کے پیارے نبی نے اپنایا، نہ صحابہ کرام اہل بیت آئمہ اربعہ اور بڑے بڑے جید اولیاء کرام، غوث پاک دادا صاحب، خواجہ معین چشتی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی وغیرہ وغیرہ، انہاں لوگوں نے کسی طریقے نہیں اپنائے، سارے بعد لوگ یاد کیتے ہیں۔ کیونکہ ساز کا قطعی حرام ہے، تاڑیاں بجانا حرام ہے، لیکن یہ 2 نمبر بابے عجیب و غریب حرکتاں کرتے، مسجدوں کا خیال بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں بھی ایسے ایسیاں دھمالاں پاؤندے نے، ایسے ایسے ناچ کرتے ہیں اور عجیب و غریب ٹوسٹ کرتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتاں کرتے ہیں، بے شرم۔ اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کو بچائے، یہ صرف لوگوں کو متاثر کرنا سے پیچھے لاؤنا اسے جی وجہ چڑھ کے جھوٹے وج دینا دے، سچے وجہ تو وہ ہے جویں کہ بقول شعر خود نمائی تو نہیں شیبہ ارباب فوج، جن کو جلنا ہے وہ آرام سے جل جاتے ہیں، جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ بہر اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا استا بڑے فقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علماء جو مسکین بے سارا انسان ہے، سارے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے سارا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا طاق فرمائے، ساری اخطاء گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، اپنے دائمی ذات نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔